بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں بانی تحریک انصاف عمران خان کو بڑی مقبولیت ملی۔ وہ جیل میں بھی بند ہیں لیکن مقبول لیڈر رہے، اور موجودہ بھی مقبول لیڈر ہیں وہ، لیکن ان کی مقبولیت کو کس نے کس سطح پر بیچا، کس نے بڑے سارے فوائد اٹھا لیے، لیکن بانی تحریک انصاف تو بیچارہ اڈیالہ جیل میں ہی بند ہے۔ لیکن ان کو جس طرح بیچ چراہے بیچا گیا ہے، اس کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن طبقات سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں جنہوں نے دل کھول کر بانی تحریک انصاف کی مقبولیت کو فروخت کیا ہے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچے۔ ان سے قبل ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید، وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے۔ پھر ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، پاکستان کی مقبول ترین لیڈر تھی۔ اور 10 اپریل 1986 کو جب وہ پاکستان واپس پہنچی تھی تو مینار پاکستان لاہور کا جلسہ، اس ریکارڈ کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ بینظیر بھٹو جتنا بڑا جلسہ کوئی نہیں کر سکا ابھی تک۔ اس کے علاوہ پھر میاں محمد نواز شریف، اس میں بھی شک والی بات نہیں کہ 3 بار کا وزیر اعظم، بہت ہی مقبول لیڈر، اور آج بھی ان کی مقبولیت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف کوئی غیر مقبول لیڈر ہوں۔ وہ آج بھی مقبول لیڈر ہیں، اور ان تمام لیڈران کی موجودگی میں عمران خان نے وہ جگہ بنائی جس کا شاید کوئی سیاسی رہنما تصور کر سکتا ہو کہ وہ اتنا مقبول لیڈر بنے گا۔ بانی تحریک انصاف جب سے جیل میں گئے، ان کی مقبولیت بڑھی۔ ان کے سوشل میڈیا ونگز کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ آ ملے۔ حقیقت میں دیکھا جاؤ تو ایسے احباب میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے ساتھ بانی تحریک انصاف کی تصویر لگائی اور ان کے حوالے سے سیاست کرنے لگے تو وہ بھی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اور ان میں سے ایسے رہنما موجود ہیں جنہیں 3-4 سال قبل یا 2 سال قبل بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن ان کے جو مفادات ہیں وہ بہت کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں۔ بڑے سارے جو ہیں اہم پوسٹوں پر بھی موجود ہیں، MNA بھی بن گئے، MPA بھی بن گئے، لیکن وقت ثابت کر رہا ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ خود بانی تحریک انصاف کی مقبولیت کو بھرپور انداز میں کیش کرا رہے ہیں، اور اس مقبولیت کی آڑ میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، شاید وہ زندگی میں اس کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے یوٹیوبرز بھی موجود ہیں جو بانی تحریک انصاف کے متعلق ایسی گھڑ کر سٹوریاں بانی تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو سناتے رہے، یا ان کی فالوئنگ کو اس طرح کا چکمہ دیتے رہے کہ وہ ان ڈالرز کے چکر میں، مقبولیت کے حوالے سے وہ ڈالروں میں انجوائے کر رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج بتایا جائے کہ جو یوٹیوبرز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر موجود ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کیا بانی تحریک انصاف کے متعلق ان کی کوئی ایک بھی بات سچ ثابت ہوئی ہے؟ اسی طرح یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو باہر بھی بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہیں، وہ بانی تحریک انصاف کی آڑ لے کر اداروں کو بھی لڑکارتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے
جب فوج کے خلاف بات نہ کرے، دیگر اداروں کے متعلق بات نہ کرے، بانی تحریک انصاف کے جو مخالف سیاسی رہنما ہیں ان ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں گھڑ کر پیش کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی اس فالموں کو کیش کراتے ہیں، تو سوال یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بانی تحریک انصاف کی مقبولیت کو کیش کرا رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن لگ رہا ہے کہ اب ایسے یوٹیوبرز کے گرد بھی حکومت پاکستان گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ اگر کسی کے خلاف غلط ملط باتیں کرنے پر کوئی کہیں سے بات اٹھتی ہے تو پھر آزادی صحافت کا نعرہ بھی لگنے لگتا ہے اور ان کے بڑے سارے حمایتی بھی سامنے آنے لگتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ جس ملک کا آپ کھاتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک نے آپ کو عزت اور شہرت دی، اسی ملک کے متعلق، اسی ملک کے اداروں کے متعلق اپنے لالچ کے چکر میں جو غلط بیانیاں بیان کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ جو کچھ باتیں باہر یہ کرتے ہیں وہ شاید بانی تحریک انصاف کو جیل کے اندر بھی معلوم نہ ہو، انہیں بھی نہ پتا ہو کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی مقبولیت کو نہ صرف اس کے ارد گرد موجود ان لیڈروں نے کیش کرایا ہے جو ان کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ وہ یوٹیوبر بھی شامل ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر گھٹیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، نہ صرف ملک کے خلاف بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان آج نہیں شام کو ہی رہا ہونے والا ہے۔ ان کی جھوٹی موٹی باتیں اب قوم بھی دیکھ چکی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی پارٹی کے جو لوگ موجود ہیں، جو وابستہ کارکنان ہیں، جو وابستہ حمایتی ہیں، انہیں بھی کان اور آنکھیں کھول کر اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بانی تحریک انصاف کے نام کو کیش کرانے والے کون کون یوٹیوبر ہیں اور کون کون سے ایسے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو دل کھول کر بانی تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کو کیش کرا رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔